نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محرم الحرام اسلامی تاریخ کے لحاظ سے پہلا مہینہ ہے۔ شمسی تاریخ جنوری سے شروع ہو کر دسمبر پر ختم ہوتی ہے، جبکہ قمری مہینے جس کو ہم اسلامی مہینے بھی کہتے ہیں وہ محرم الحرام سے شروع ہو کر ذوالحج پر ختم ہوتے ہیں۔ ایک انگریزی تاریخ کہلاتی ہے، دوسری اسلامی تاریخیں کہلاتی ہیں۔ بہرحال ہمارے زیادہ تر احکام وہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے لازم ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ اسلامی تاریخوں کا بھی یاد رکھنا ضروری ہے تاکہ ہمیں اپنے احکامات شرعیہ، اسلامی احکامات کے بارے میں معلومات ہوتی رہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہمیں اسلامی تاریخوں کا علم نہیں ہوگا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ رمضان کب ہے، رمضان کا مہینہ کون سا ہے، کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا، رمضان ختم ہوگا تو عید الفطر کب ہوگی، حج کس دن ہوگا، یوم عرفہ کس دن ہوگا، عید الاضحیٰ کس دن ہوگی، قربانی کس دن کرنی پڑے گی۔ تو یہ احکامات ہیں، ہمارے اسلامی احکامات کا تعلق زیادہ تر اسلامی تاریخوں سے، لہٰذا ان تاریخوں کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ان مہینوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ محرم الحرام پہلا مہینہ ہے اسلامی مہینوں کے اعتبار سے۔ یہ بڑی حرمت والا، بڑی عظمت والا، بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر ذکر فرمایا، جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد شروع سے جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا ہے وہ 12 ہیں۔ وہ 12 مہینے ایک ترتیب سے آ رہے ہیں، آج تک چلتے آ رہے ہیں، قیامت تک ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ اگر اسلامی تاریخوں کو دیکھا جائے تو پہلے محرم ہوگا، پھر صفر ہوگا، پھر ربیع الاول ہوگا، پھر ربیع الثانی ہوگا، پھر جمادی الاولیٰ ہوگا، پھر جمادی الثانی ہوگا، پھر رجب، پھر شعبان، پھر رمضان، پھر شوال، اسی طرح آخر تک۔ اب ان مہینوں میں تبدیلی نہیں ہو سکتی کہ ربیع الاول پہلے آ جائے، حج کا مہینہ پہلے آ جائے، محرم آگے چلا جائے، سفر ادھر آ جائے، ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ جاہلیت میں ایسا کیا جاتا تھا کیونکہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں سے جس کے اندر جنگ کرنا شرعی طور پر بھی منع سمجھا جاتا تھا، اور ان کا ایک رواج بھی تھا، ان کا ایک تسلسل سے چلتا ہوا عقیدہ بھی تھا۔ ان 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ سمجھتے تھے، جس میں شدید ترین دشمن سے بھی جنگ کو روک لیا جاتا تھا۔ اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ کر لوگ رک جاتے تھے صرف حرمت والے مہینے کی وجہ سے۔ ان میں سے ایک محرم، اور باقی 3 تو ترتیب سے ہیں، یعنی 11واں مہینہ، 12واں مہینہ اور پہلا مہینہ، یہ تو ترتیب سے ہیں۔
ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ تو تینوں ایک ترتیب سے آگے، اور ایک درمیان میں ہے رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے عظمت والے ہیں، حرمت والے ہیں۔ جاہلیت کے زمانے سے ان کا احترام زیادہ کیا جاتا تھا، ان کے اندر عبادات، ان کے اندر جو ہے فتنہ فساد ختم ہو جاتا، لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے، قتل و غارت گری روک دی جاتی، چلتی ہوئی جنگیں روک دی جاتی۔ لیکن افسوس، صد افسوس، کیسی ہماری بدقسمتی ہے کہ جب یہ حرمت والا مہینہ آتا ہے ہمارے ہاں سیکورٹی اور زیادہ کر دی جاتی ہے، فتنے فساد کا ڈر، خوف زیادہ پھیل جاتا ہے، خوف و ہراس پھیل جاتا ہے کہ جی محرم کا مہینہ آ گیا، اور بھائی یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں تو جاہلیت کے زمانے سے چلتی ہوئی جنگوں کو روک دیا جاتا تھا کہ اب جو ہے حرمت والے مہینوں کے بعد جنگ کی جائے گی۔ کیسی افسوسناک صورتحال ہے کہ جب حرمت والا مہینہ ہمارے ہاں آتا ہے تو ٹینشن بڑھ جاتی ہے، حکومتیں پریشان ہو جاتی ہیں، سیکورٹی بڑھا دی جاتی ہے، لوگوں کے لیے مشکلات راستوں میں پیدا ہو جاتی ہیں، سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں، کہیں کہیں قتل و غارت گری کے واقعات پیش آ جاتے ہیں۔ ہم نے ماضی میں دیکھا ایسے واقعات پیش آئے۔ ان حرمت والے مہینوں میں، اس خاص طور پر محرم کے اندر، جس کی حرمت پر ہمیشہ لوگ متفق رہے ہیں، جس کی عظمت پر متفق رہے ہیں، جس کے احترام پر متفق رہے ہیں، لہذا یہ بہت بڑا المیہ ہمارے لیے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے ایسا کیوں ہے، اسباب کیا ہیں، ان اسباب پر غور کرنا چاہیے۔ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس حرمت والے مہینے کو بھی ایک ٹینشن اور جو ہے ایک ٹینشن کا ماحول جس میں بن جاتا ہے۔ بہرحال اس حرمت والے مہینے کے اعتبار سے اگر ہم عبادات کو دیکھیں، اس کے احکامات کو دیکھیں، اس کے حالات کا جائزہ لیں کہ اس میں اصل میں کیا احکامات ہیں، تو سب سے جو زیادہ احکامات وہ یہ ہیں، ایک تو آیت سے ہمیں اور اس تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں ہمیں اور زیادہ گناہوں سے بچنا چاہیے، عام حالات کی بنسبت زیادہ۔ اس میں نیکی کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے تو اسی طرح گناہ کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے۔ جیسے ایک آدمی گھر میں بیٹھ کر کوئی گناہ کرے، دوسرا آدمی مسجد میں بیٹھ کر کوئی گناہ کرے، تیسرا آدمی بیت اللہ میں بیٹھ کر گناہ کرے، تو تینوں میں فرق آ گیا۔ اب بیت اللہ کی نیکی کا ثواب بھی زیادہ ہے تو وہاں پر غلطی کی سزا بھی زیادہ ہے۔ مسجد کی فضیلت زیادہ ہے لیکن مسجد میں گناہ کرنے کی فضیلت، اس کا گناہ کرنے کا جو نقصان اور سزا اور عذاب ہے وہ بھی عام حالت میں اور عام جگہ سے بڑھ کر ہے۔ لہذا مسجد میں گناہ کرنے کی سزا وہ باہر گناہ کرنے کی سزا سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ وہاں مسجد کا تقدس اور احترام بھی آ گیا۔ اسی طرح حرمت والے مہینے، ان میں اگر نیکی کرنے کا ثواب زیادہ ہے تو گناہ کرنے کا سزا بھی اس کی زیادہ ہوگی۔ لہذا پہلا حکم تو یہ ہوا محرم الحرام کے حوالے سے کہ ہمیں گناہوں سے زیادہ بچنے کا اہتمام اور کوشش کرنی ہے۔ دوسرا یہ کہ نیکیوں میں تھوڑا سا اضافہ کر دے، نوافل میں، ذکر میں، تلاوت میں، صدقہ خیرات میں، اور سب سے بڑی نیکی یہ کہ ہم دین سیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا اور کامل اور مکمل دین سیکھیں تاکہ ہمیں ان خرافات سے ہم بچ جائیں۔ اور تیسرا حکم یہ جو محرم الحرام کے حوالے سے ہمارے اوپر لازم ہوتا ہے وہ ہے روزہ عاشورہ محرم کا دن۔ محرم الحرام کا پورا مہینہ ہی عبادت والا ہے، حرمت والا ہے، عظمت والا ہے، لیکن 10 محرم کا جو دن ہے وہ سب سے زیادہ بابرکت ہے۔ اس کے اندر روزہ رکھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مستقل معمول تھا۔ نبی علیہ السلام جب مکہ میں تھے اس وقت بھی روزہ رکھتے تھے اور قریش کے لوگ بھی رکھتے تھے، وہ بھی اس کی حرمت کے قائل تھے۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو وہاں دیکھا یہودی اس کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی فرعونیوں سے، اور فرعونی لشکروں کو غرق کیا تھا،
لہذا ہم اس یاد میں روزہ رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، لہذا ہم بھی اس کا روزہ رکھیں گے۔ لیکن یہودیوں سے مشابہت سے بچانے کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں اس کے ساتھ ایک روزہ اور بھی ملاؤں گا، 9 کا بھی رکھوں گا۔ اندازہ کریں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبادات کے اندر بھی روزے کی جو ہے یہودیوں کے ساتھ جو ہے وہ مشابہت برداشت نہیں کر رہے، پھر رہن سہن میں، لباس میں، شادی بیاہ میں، خوشی غمی میں غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا یہ اس کے احکامات میں سے ہیں۔ پھر بہت ساری چیزیں کچھ لوگوں میں مشہور ہیں، جیسے محرم میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اس کا کوئی ثبوت، کوئی قرآن کی آیت، کوئی حدیث، کسی صحابی کا قول، کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ موضوع من گڑت روایت ہے، موضوع اور من گڑت بات ہے، گھڑی ہوئی ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ محرم میں شادی کریں، سفر میں کریں، ربیع الاول میں کریں، جس مرضی مہینے میں کریں۔ بھئی محرم میں شادی کیوں نہ کریں؟ جی اس میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ امام عالی مقام کی شہادت ہوئی ہے۔ بھئی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اور کتنے مہینے ایسے ہیں جس میں صحابہ کی شہادتیں ہوئی ہیں؟ کوئی ایک مہینہ آپ دکھا سکتے ہیں جس میں تاریخ کا کوئی بڑا حادثہ نہ ہوا ہو؟ بھئی ربیع الاول میں شادی کرنا کیسے جائز ہے؟ ربیع الاول میں تو جناب نبی کریم خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، تو ربیع الاول میں جائز ہے، محرم میں جائز نہیں ہے؟ یہ بات نہیں ہے، یہ بلا دلیل ہے۔ من ادعا فعلیہ البرہان، جو دعویٰ کرتا ہے اس کے ذمہ دلیل ہے، وہ ثبوت پیش کرے۔ لہٰذا ہمیں تاریخ میں کوئی ایسا مہینہ نہیں ملتا، ہمارے 12 مہینوں میں کوئی ایک مہینہ، میں کہتا ہوں کہ سال کے 365 دنوں میں کوئی ایک دن آپ دکھا دیں جس میں اسلام کے ماننے والوں نے بڑی بڑی قربانیاں نہ دی ہوں، تو پھر کسی دن بھی شادی کرنا یا خوشی کرنا جائز نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ مہندی لگانا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ خوشیاں منانا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ سیاہ لباس پہن لیتے ہیں، لوگ شادی کرنا روک دیتے ہیں، لوگ گوشت کھانا چھوڑ دیتے ہیں، سب خرافات ہیں، اس کا تعلق کوئی نہیں ہے ان چیزوں سے۔ لہٰذا محرم الحرام کوئی آج نہیں آیا، 1400 سال سے آ رہا ہے، اس ٹائم آج تک کسی نے یہ فتویٰ نہیں دیا، آج تک کسی نے اس بات کو نہیں سمجھا جو آج لوگوں کو سمجھ آ گئی، یا پہلے کسی کو اس کا غم نہیں تھا، ایسا نہیں ہے۔ لہذا یہ من گڑت باتیں ہیں، موضوع باتیں ہیں۔ پورے سال میں کسی وقت بھی شادی ہو سکتی ہے، کسی وقت بھی انسان خوشی منا سکتا ہے، اور حدود اور دائرے میں رہ کر۔ اور پھر بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی شخص کا سوگ 3 دن سے زیادہ منانے کی اجازت نہیں ہے، سوائے اس عورت کے جس کا شوہر فوت ہو جائے، اور وہ اس کے شوہر کا جو سوگ ہے، عدت ہے، وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو کسی کی شخصیت کے وفات پانے سے، یا کسی شخصیت کے شہادت کی وجہ سے، یا کسی شخصیت کے پیدا ہونے کی وجہ سے مذہب اسلام میں کوئی ایسے دن منانے کسی کی وفات کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق جو ہے عبادات سے ہے براہ راست۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر ہم اس میں عبادات کریں اور احکامات کی پابندی کریں، اور ان خرافات اور بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔